السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 24۔ 5 سال قبل ماضی اس سارے واقعے کے بعد جیسے المیرا نے دبیر ارسازار کو کوئی اونچی ہستی مان لیا تھا۔ اس کے آگے پیچھے پھرنا، برداشت آزمانا، اس سے بلا ضرورت باتیں کرنا، اپنی اور اس سے بے وجہ ملنا، تنگ کرنا، سب جیسے المیرا کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ نازیہ کا والیٹ سمیت فون اس رات پارٹی میں چوری ہوا تھا۔ کوئی نہیں جانتا وہ میسج کس نے کیے تھے۔ المیرا کو نازیہ کا یقین نہیں تھا، مگر اس نے معاف کر دیا۔ اب معاف کر نہیں کرے گی تو اس کے خرچے کون اٹھائے گا؟ سارے ڈپارٹمنٹ میں اب جیسے وہ پسندیدہ موضوع بن چکی تھی۔ کسی کو یاد نہیں سالگرہ کی تقریب کس کی تھی، سب کو جاننا تھا تو بس اس تقریب کی سٹار کون تھی۔ ہرش کی لائم لائٹ چراتے اس سے بدلہ پورا ہوا۔ وہاں پولیس کو لانے والا فاتر ہی تھا، جسے کچھ لوگوں نے ٹپ دی تھی کہ یونیورسٹی میں ڈرگز آگے پیچھے ہو رہی ہے اور ہرش کی پارٹی پر بیچنے والا موجود ہے۔ فاتر کا پہلا شک المیرا پر نہ جاتا تو کس پر جاتا؟ بندی سب کو جانتی تھی، کلاس سے آدھی دیر غائب رہتی تھی اور اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ آخری والی وجہ باقی دونوں پر بھاری تھی۔ انصاف کی جڑوں میں جکڑے اس نے وہ معلومات پولیس تک پہنچائی اور اس کا شک درست نکلا۔ انہی دنوں وہ جاب کی طاق میں تھا۔ یہ پڑھنا پڑھانا اس کے بس سے باہر کی چیز تھی۔ اگر آج اس کے والد لاپتہ نہ ہوتے تو اسے کبھی یوں اپنی پہچان بنانے کے لیے دھکے نہ کھانے پڑتے۔ بیٹھے بٹھائے حلوہ چاہیے تھا اس آدمی کو جو اسے اس خبر نے دے دیا تھا۔ المیرا کو لگ رہا تھا فاتر نے اپنا نام بنانے کی خاطر اس کے نام پر کالک ملی ہے، جبکہ حقیقتاً فاتر نے وہی کیا جو وہ کسی کے ساتھ بھی کرتا، خواہ سامنے والا المیرا ہو یا کوئی اور۔ نئی دشمنی کے ساتھ کچھ نئی دوستیاں بھی پرواز میں تھی۔ المیرا کا دبیر اب سے نیا بیسٹ فرینڈ بن گیا تھا۔ لوگ اب مزید اس کی طرف مائل ہوتے تھے اور فاتر اسلام اس کی رہائی پر دل ہی دل میں گھائل۔ تم نے المیرا کی مدد کیوں کی دبیر؟ کلاس روم کے باہر سے گزرتے بمبل بی کو اپنے نام کی پکار پر گوسپ کے سگنلز ہرے ہوتے ہوئے ملے۔ خالی کوریڈور میں موجود کلاس روم کا آدھا دروازہ وا تھا۔ وہ دور پوڈیم پر کوہنی کے بل کھڑے فاتر پہلی نشست میں بیٹھے دبیر کو دیکھ رہا تھا۔ فاتر کی گھڑی کا ڈائل روشنی تلے چمک رہا تھا۔ جہاں تک میں نے تمہیں ان 6 ماہ میں دیکھا ہے، تمہاری اس سے دوستی تو نہیں اور نہ تم خدمت خلق کے جذبے سے مالا مال ہو۔ پھر مدد کی وجہ؟ المیرا دروازے کی دراڑ میں سے دبیر کی پیٹھ دیکھ سکتی تھی۔ سفید پرنٹڈ شرٹ پر پہنی سیاہ آگے کو کی پی کیپ، شکر ہے گنجے نے گنج تو چھپائی۔ دبیر خاموش رہا تو فاتر اسلام نے نومولود سوال کیا، تمہیں کسی نے اس کی مدد کرنے کو کہا تھا کیا؟ جان پہچان تو ویسے بہت ہے اس کی۔ اپنے استاد کے طنز پر المیرا نے مٹھیاں بھیج لی۔ آپ اس میں دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ دبیر کے براہ راست سوال پر فاتر سٹپٹایا۔ کچھ سیکنڈز الفاظ جمع کرنے میں لگ گئے اور پھر یکدم ہی جیسے دبیر کے لیے موجود ہمدردی المیرا کے تذکرے پر نفرت میں بدلی۔ مجھے تمہاری فکر ہے، وہ اچھی لڑکی نہیں ہے دبیر، اس سے دور رہو۔ دبیر نے جواباً پینٹ کی جیب ٹٹولتے ایک سگریٹ اور لائٹر نکالا۔ میرے باپ مت بنو سیدی صاحب۔ فاتر کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ بھی کس اچھے لڑکے کو سمجھا رہا تھا؟ کچھ دیر دونوں میں خاموشی رہی۔ فاتر کے ذہن میں بس ایک آخری سوال تھا جو اس کے نزدیک مدد کی سب سے واہیات وجہ ہو سکتی تھی۔ کہیں تم اس کو پسند تو نہیں؟ میں تمہارے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالوں گا سیدی۔ اس سے پہلے کہ فاتر دبیر کی بات پر تبصرہ کرتا، اچھے لڑکے نے سگریٹ لبوں سے نکالتے گردن پیچھے گرائی اور دھواں کا مرغلہ فضا میں خارج کیا۔ فاتر نے ناک رومال سے ڈھک لی۔ دبیر سیدھا ہوا اور کھڑے ہوتے لائٹر جیب میں ڈال دیا۔ وعدہ کرتا ہوں عام سگریٹ ہے، چرس نہیں ملائی آج۔ بنا اپنے استاد کو دیکھتے اس کا رخ اب باہر کی طرف تھا۔ المیرا ایک دم دیوار کی چوکھٹ میں چھپ گئی جب فاتر نے دبیر کو پیچھے سے پکارا۔ ادھ کھلے بھورے دروازے کے کنڈے پر ہاتھ رکھے وہ ہونٹوں میں دبے سگریٹ کے ساتھ پیچھے دیکھ رہا تھا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں السازار، المیرا سے دور رہو۔ فاتر نے ڈائل والے ہاتھ سے پوڈیم پر دستک دی۔ اس کے ہاتھوں میں چیز بستی نہیں، اجڑتی ہے۔ چمکتی نگاہوں کا بھورا پن ارد گرد کی اشیاء کے ساتھ میل کھاتا تھا۔ دبیر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ سگریٹ کا سنہری شعلہ کچھ کم ہوا تو انگلیوں کی مدد سے اس لعنت کو لبوں سے جدا کیا۔ دروازے سے باہر نکلتے وہ سگریٹ کا دھواں کمرے میں چھوڑنا نہ بھولا۔ 5 سال بعد حال۔ بشیر خاص کے کمرے میں آج ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ ہر چیز اس کے عتاب کا نشانہ بنے تم تہس نہس ہو رہی تھی۔ کہاں تھی تم جب اس نے یہ سب کچھ کیا؟ چاندی کے تھال کو زمین پر پھینکتے وہ بولی نہیں، دہاڑی تھی اور اس دہاڑ کو سنتے دہاڑ کی
دہاڑ کو سنتے بلبل واضح سرتا پیر کاپی۔ تمہیں میں نے اس کی جاسوسی کے لیے رکھا تھا، اس پر نظر رکھنے، نگرانی کرنے کے لیے کہا تھا، کہاں تھی تم؟ بلبل کے لب واضح پھڑپھڑائے، آنکھیں ملانے کی ہمت خود میں نہ پا کر اس نے نظر جھکائی رکھی، تھوڑی گردن سے جا لگی۔ کمرے کے ایک کونے میں موجود عبداللہ چپتی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم اب مجھے جواب دو گی؟ بلبل نے آنکھوں کی نمی کو پیچھے ڈھکیلتے ہوئے نہایت آہستہ اور باریک آواز میں کہا، مجھے کمرے سے نکال دیا کرتی تھی، اور اگر میں ان کے خلاف جاتی تو ملکہ ہونے کا پورا حق اٹھا کر مجھے مروا بھی سکتی تھی۔ تو تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ اس سب کے بعد میں تمہیں زندہ چھوڑوں گی؟ نگار نے طنز نہیں کیا۔ نگار نے اعلان کیا، چپتا ہوا لہجہ جس پر عبداللہ نے گردن حقارت سے پھیر لی۔ مجھے نہیں علم تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ اپنے ساتھ تین ان لوگوں کو بھی رکھ لیا کرتی تھی، اور مجھے کمرے کے باہر سے کھڑے ہو کر بھی آواز واضح نہیں آتی تھی۔ ابھی اس کا جملہ درمیان میں ہی تھا کہ یکلخت نگار کا بھاری ہاتھ اس کی گال سے ٹکرایا۔ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ زمین پر جا گری۔ نہ ہی عبداللہ گھبرایا اور نہ ہی نگار کو رحم آیا۔ بلبل گال پر ہاتھ رکھے اب ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ تمہیں میں نے ایک کام کہا تھا، ایک کام، اور تم سے وہ ایک کام بھی نہ ہوا۔ دھیما چپتا انداز۔ اب اس بکھیرے کو کون سمیٹے، میں یا یہ؟ اس نے عبداللہ کی طرف اشارہ کیا، جس نے آگے سے دفاعی طور پر ہاتھ پہلے ہی اٹھا دیے کہ نہ بہن، مجھ سے تو تم امید ہی نہ رکھو۔ بلبل نے جواب نہیں دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں بھی نگار کا تنفر، اس کا غصہ اور اس کی بے چینی بن آواز کے گونج رہی تھی۔ بلبل سے پیٹھ موڑتے وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی کمرے کے درمیان میں جا کھڑی ہوئی۔ اب کیا کرنا ہے نگار؟ یہ عبداللہ نے اس کی پیٹھ کو دیکھتے کہا، لیکن آج اس کے لہجے میں کچھ واضح لگ رہا تھا۔ کیا تھا وہ کوئی بھی سمجھ نہ پایا۔ نگار اب انگلیاں چٹکتے ہوئے اپنے نگینوں سے لیس ہاتھ ملا رہی تھی۔ گہرے سانس باہر نکالتے ہوئے اس کے کندھے اکڑے ہوئے اور گردن کی نسیں نمایاں تھی۔ بلبل اب ایک کونے میں بیٹھی اگلے تھپڑ کے انتظار میں تھی یا پھر موت کے۔ جو کرنا ہوگا وہ اب میں خود کروں گی۔ ماہ ملکہ کو سہاروں کی ضرورت نہیں۔ نگار نے سخت لہجے اور تنبیہی انداز میں اعلان کیا۔ یہ بس عبداللہ جانتا تھا کہ وہ یوں اکڑ میں آ جاتی تھی تو آگے کیا ہوتا ہے۔ باب خاتم۔ وہ چاروں ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہوئے، بس اس بار مقام مختلف تھا کیونکہ منصف کا دفتر ملکہ ماہ کی شان کے لیے چھوٹا تھا۔ اب کوئی مجھے بتائے گا ہم نے اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ ہم نے اس کی بات کیوں مانی ہے؟ یہ جہاز کی اختیار گاہ تھی جہاں پر موجود انسان جہاز کی قیادت کرتا تھا۔ جہاز کے جھنڈے گرائے تھے تاکہ وہ سمندر کے ایک گمنام کونے میں بآسانی ٹھہر سکیں۔ اچھا بھلا ہم یہاں سے بھاگ سکتے تھے۔ اب ایک یہ وبا نئی مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ سوچا ہے تم دونوں نے اگر ہم زمین پر پہنچ گئے تو بھاگنا زیادہ مشکل ہوگا۔ کھلے ہوئے نقشے کے ساتھ کھڑے فاتر اور دبیر سے مخاطب ہوتی عام لباس میں گل کا لہجہ بے بس اور بیزار تھا۔ پیچھے المیرا جہاز کی رہنمائی والے سامان کے سامنے آرام دہ کرسی پر ہاتھ میں نشانہ لیے بیٹھی تھی۔ دبیر اور فاتر خاموش رہے۔ سنہری روشنی بھورے نقشے اور اس پر موجود مہروں سے ٹکراتی اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ گل کا غصہ اب قدرے کم ہو چکا تھا۔ زمین پر پہنچ کر ہی ہم بآسانی یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اس نے اپنا بازو نشانے کی خاطر ذرا پیچھے کیا۔ سیاہ کافتان پھسلتا ہوا کوہنی تک جا پہنچا۔ ان کو بیوقوف بناؤ جن کے سروں پر سنگ ہے۔ میں الحمدللہ 12 سنگا بننے سے محفوظ ہوں۔ خاموش کھڑے ان دو مردوں کو دیکھتے گل چپتی لہجے میں کہتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ المیرا بے اختیار ہنسی اور ایک آنکھ بند کی۔ سامنے لکڑی کی دیوار پر سیاہ کپڑے پر سفید دائرے بنے تھے۔ بات بات پر روٹھ جاتی ہو تم آنسہ، ایسے کیسے ہماری دوستی چلے گی؟ نشانہ ہاتھ سے چھوٹا اور سیدھا کپڑے کے ایک قدرے بے ڈھنگے کونے میں لگا۔ ان دونوں کو اگر تم نظر انداز کرو تو دیکھ سکو گے فاتر کس طرح خاموشی سے نقشے کو دیکھ رہا ہے۔ دبیر کافی دیر سے اس کی یہ خاموش کیفیت پر غور کر رہا تھا۔ ہمیں یہاں آئے کتنے دن ہو چکے ہیں اندازہ ہے؟ گل کے تیکھے لہجے پر دبیر نے جواب دیا۔ نظریں فاتر پر ہی پیوست تھی۔ آج 5واں دن گزر چکا ہے۔ گل کا تو دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ سینے پر ہاتھ رکھتے اس کی بے یقینی عروج پر تھی۔ ہم جس دن آئے تھے تب ہمارے ٹرپ کی چوتھی رات تھی، مطلب ٹرپ کے 6 دن باقی ہے۔ المیرا تھوڑی پر دستک دیتے دور خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اور اگر دنوں کے حساب سے اندازہ لگایا جائے تو کل آخری دن ہوگا۔ جہاز اپنے واپسی کے سفر پر ہوگا۔ فاتر کی نگاہیں نقشے پر پھیلے ایک مہرے سے دوسرے کی طرف بھٹک رہی تھی۔
ہم دونوں دنیاؤں کے اوقات کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ دبیر نے المیرا کو جواب دیا اور تبھی بے لچک انداز میں میز کی دوسری طرف موجود مرد سے سوال بھی کیا۔ کیا سوچ رہے ہو سیدی؟ دونوں کی گردنیں جھکی تھی جب نظریں بلند کی۔ فاتر اسلام نے جواب نہ دیا۔ اس کی اس گو کیفیت پر المیرا اور گل بھی ٹھٹکی۔ اپنا کافتان سنبھالتے وہ اس نرم کرسی سے اٹھی، سینے پر بازو باندھے قدم قدم لیتی میز کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ دبیر کی طرف پیٹھ، فاتر کی طرف چہرہ۔ نیا ملک بنانے کا خواب دیکھ رہے ہو کیا؟ ذرا سا جھکتے المیرا نے فکر مندی سے آنکھیں جھپکائی۔ سیاہ جلبیہ والے مرد نے چہرہ نہیں اٹھایا، بس نظریں سیاہ کافتان والی کی طرف پھیر لی۔ تم ہمیں کس طرح یہاں سے نکالو گی؟ المیرا کا پر اعتماد وجود اس کی بے اعتماد نظروں تلے کمزور ہوا۔ بس ایک فاتر ہی تھا جو اس پرسکونی کے ڈھانچے کو بے سکون کر سکتا تھا۔ تمہیں مجھ پر اعتماد ہونا چاہیے ابوالاسلام۔ ہمیشہ کی طرح موضوع بدلا، اور اگر اعتماد نہیں تو کم از کم خوف۔ تمہارے پاس کوئی پلان نہیں ہے نا؟ المیرا کی بات کاٹتے عام سے لہجے میں کہا۔ دونوں ہی روشنی کے آدھے رخ پر تھے، دونوں کی ایک آنکھ کا رنگ اس وقت ایک سا تھا، دونوں ہی اصلیت سے واقف تھے۔ تمہارے پاس پلان نہیں ہے تو مجھے بتا سکتی ہو، ہم اس وقت ایک ٹیم ہیں، میں تمہاری مدد کرنے سے انکار نہیں کروں گا۔ المیرا نے چہرہ پھیر لیا۔ فاتر اسلام کی اچھائی اس کا جھوٹ پگھلا دے گی۔ کیوں وہ ہر بار اس کے کہانیوں سے بنائے گھر کو گرانے آ جاتا تھا؟ مجھے نیند آ رہی ہے، کچھ دیر بعد کہا۔ میں سونا چاہتی ہوں۔ تمہاری کہانیاں ہر جگہ کام نہیں آ سکتی ملکہ۔ سیاہ کافتان والی لڑکی میز سے ٹیک ہٹاتے رک گئی۔ اس کو براہ راست دیکھتے فرنچ کٹ داڑھی والے مرد کی آنکھوں میں پہلی بار کوئی عزت دار جذبہ تھا، ملال اور ہمدردی کا۔ المیرا نے ایک لمحے کو سوچا، اس گھر کو گرا کر انہیں بتا دے۔ ہاں، کوئی لائحہ عمل نہیں، مجھے بس سہارے چاہیے تھے، سو تم لوگوں کو پاس رکھا۔ مجھے اکیلا رہ جانے سے خوف آتا ہے، مگر سالوں کی محنت سے بنایا گھر انسان کے ایک لمحے میں تو نہیں نہ توڑتا۔ کچھ بھی کہے سنے بغیر وہ گل کو اشارہ کرتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ بالائی عرصے میں وہ دو مرد اکیلے رہ گئے تھے۔ چھٹا دن اور صبح کی بے ہنگم رونق، دیکھتے ہیں آج یہ دن کس بات کی نوید سناتا ہے۔ گیلی کھانا بنانے کا مقام میں بیٹھے فاتر اسلام نے نان سالن میں ڈبویا تو چہرے کے زاویے بگڑ گئے، ایسا لگ رہا تھا پاپڑ کو پانی سے بھگویا ہو۔ کراتے ہوئے اس نے ناشتہ ہاتھ سے پیچھے ڈھکیل دیا۔ چھوٹے سے میز کے اطراف بیٹھے باقی دونوں مردوں نے اپنے کھانے سے ہاتھ روکتے اسے تعجب سے دیکھا۔ یہ کل والے ہی دونوں لوگ تھے۔ یہ سالن ہے یا پانی میں گھلے مسالے؟ سامنے بیٹھے دونوں مردوں کو نخرے یوں دکھا رہا تھا جیسے وہ بادشاہ ہو اور باقی دونوں اس کے ملازمین۔ کوئی اس سابقہ اینکر کو بتائے کہ وہ سسرال میں نہیں بیٹھا۔ نر اٹھے انداز میں اس نے ساتھ رکھے مٹی کے برتن سے گلا تر کیا۔ تم آج تو ناشتہ نہیں کر رہے، روز یوں ہی ملتا ہے؟ ادھیڑ عمر بخم نجم نے نوالا منہ میں ڈالتے اس کو یاد دہانی کروائی کہ سسرال تو چھوڑو، اس کا مائکہ بھی نہیں۔ اگر روز یہ پتلا پانی ملتا ہے تو آگے بھی کیا یہی ملے گا؟ لکڑی کی میز پر کوہنیاں جماتے وہ قدرے آگے ہوا۔ ارد گرد لوگ اب ناشتہ سمیٹ رہے تھے۔ باہر تمام عورتیں اپنا پیٹ بھرتی اب کمروں کو جا چکی تھیں۔ بس یہ مرد ہی تھے جن کا ابھی ناشتہ نیچے ہوا نہیں۔ دوپہر کے سالن کی فکر پہلے لاحق ہو گئی۔ اور ہم یہ چوری چھپے کیوں کھاتے ہیں؟ باہر سب کے ساتھ بیٹھنے پر کیا انہیں برس ہو جائے گا یا پھر ہمیں اچھوت؟ ارد گرد کی مصروفیات پر اب نظر دوڑاتے اس نے نجم سے سوال کیا۔ ان کی روایات ہے یہ مرد عورت کا پیٹ بھرنے کے بعد کھائے گا۔ کیوں، ہمیں ہاضمے کا مسئلہ ہے؟ نجم نے اس کی بات پر ناشتے سے ہاتھ روکتے اطمینان سے دیکھا۔ ہو سکتا ہے ماضی میں ہو جب یہ طور طریقے بن رہے تھے۔ ماضی کے طریقے کو حال میں بے وقوف استعمال کرتے ہیں، ہم کچھ بدل بھی تو سکتے ہیں نا۔ نجم نے کوئی جواب نہ دیا تو فاتر نے چہرہ پھیرتے اس نوجوان کو دیکھا۔ اینکر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ یوں کھانے سے انصاف کر رہا تھا جیسے برسوں کا بھوکا ہو۔ فاتر کی حیران نگاہیں خود پر پاتے اس نے سالن سے بھری گالوں سمیت آئی برو اچکائی۔ یہ تمہیں مزیدار لگ رہا ہے؟ فاتر نے انگلی سے کھانے کی جانب اشارہ کیا۔ مزے کی پرواہ کسے ہے، پیٹ بھر رہا ہے یہی بہت ہے۔ بات کے اختتام میں اس نے پانی کا گھونٹ بھرا۔ نہیں کھانا تو کھا لوں؟ اس سے پہلے کہ فاتر اجازت دیتا وہ خود ہی اس کے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ اس کو پیٹ بھرتا دیکھ کر فاتر کو اپنا معدہ خالی ہوتا محسوس ہوا۔ تمہیں آگے بھی یہی سب ملے گا، بہتر ہے عادت ڈال لو، نجم نے نہایت عام سے لہجے میں کہا۔ نہیں بھائی، اس کو تو پھر بھی پچھلے خادموں سے بہتر سہولیات مل رہی ہے۔ یونس کو بے اختیار
اچھو کا آیا تو بات بیچ میں روکی۔ یاد ہے جو ہم نے اس کتاب میں پڑھا تھا، وہ 10ویں ملکہ کے دوسرے خادم کے بارے میں؟ فاتر اب بڑے غور سے اسے سن رہا تھا۔ اس کی ملکہ نے اس کا ایک بازو کٹواتے اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ فاتر کو ابکائی آئی۔ اور وجہ بھی کیا، تم نے میرے جوتوں کو صحیح سے صاف نہیں کیا۔ وہ روشن آنکھوں والا لڑکا جہاں ہنسا، وہیں فاتر اسلام نے اس ظالمیت پر اپنے بازو کو دیکھا۔ کہیں المیرا؟ اس نے فوراً اپنے بازو ہاتھوں سے ڈھک لیے۔ استغفر اللہ۔ اسی منظر میں برتن ٹکرانے، لوگوں کا ایک دوسرے کو مخاطب کرنا اور پانی بہنے کا شور تھا۔ اور پھر وہ ساتویں ملکہ ماہ کے چھٹے خادم کا قصہ بھی تو زبان عام ہے۔ ناشتہ ختم کرتے وہ اس چھوٹی کرسی پر پیچھے ہوا۔ نجم ایک خاموش مگر اچھا سامع تھا۔ انہوں نے اپنے خادم کو تپتی دھوپ میں کھڑا کرتے کوڑے پڑوائے تھے۔ فاتر خود کو اب اس جگہ تصور کرنے لگا۔ وہ تپتی دھوپ میں بندھے ہاتھوں سے کھڑا، پسینہ اس کے وجود پر بغیر کرایہ دیے قیام کر رہا تھا۔ سامنے المیرا بڑے مزے سے اس سے پٹتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک دم جھرجھری آئی۔ یونس ابو بھی کچھ بول رہا تھا جب اس نے لہجہ حتی المقدور قابو رکھتے سوال کیا، یہ سب تمہیں کیسے معلوم؟ ہاتھ میں پکڑے پانی کے مٹکے پر انگلیاں پھیرتے اس نے یونس کو آنکھ کے کنارے سے دیکھا۔ اس لڑکے کے چہرے کی چمک ابھی بھی نہ بجھی۔ بھائی، ہم جب یہاں پھنسے تھے تو میں نے سب سے پہلے یہاں کی شاہی کتب خانے میں چھاپا مارا تھا، اور سونے پر سہاگا یہ نجم بھائی جنگ سے پہلے ایک معلم ہوتے تھے، آسانی سے داخلہ مل گیا۔ فاتر کچھ الجھا۔ کون سا کتب خانہ؟ یونس اب کرسی سے کھڑا ہوتے برتن سمیٹ رہا تھا۔ سب سے پہلی منزل پر ہے، اقامتہ کے قریب۔ اس کی چابی شہزادی آبیل کے پاس ہے۔ فاتر جو بڑے غور سے سن رہا تھا، آخری کے جملے پر ٹھٹکا۔ وہ غدار شہزادی؟ گفتگو میں یہ پہلا لمحہ تھا جب نجم نے گردن جھٹکے سے اٹھاتے اسے دیکھا۔ فاتر کو لگا اس نے شاید کچھ غلط بول دیا ہے، تبھی یونس نے اسے عجیب تاثرات سے دیکھا تھا۔ انہوں نے غداری کر کے بہت سی جانیں بچائی ہے۔ یونس کے لہجے کی کھنک اب سنجیدگی سے تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ سب انگریزی میں بات کر رہے تھے۔ فاتر نے حقارت سے گردن پھیر لی۔ غدار غدار ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل سہل یا سہولت کے دائرے میں نہیں آتا۔ اپنی فطری عادت سے مجبور وہ شاید کچھ الٹا سیدھا بول گیا تھا۔ غصے سے دیکھتے یونس کے مقابلے میں نجم کا انداز کافی خاموش تھا۔ یہ سب باتیں کھلے عام مت کہا کرو خادم، کل کو تمہارا قصہ بھی کوئی راوی ظلم کی داستان بنائے قلم کر رہا ہوگا۔ اپنے برتن سمیٹتے وہ اینک والا معلم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ فاتر کی گھنی بھویں واضح الجھن سے جڑی تھی۔ اب اس نے ایسا بھی کیا بول دیا؟ وہ دونوں مرد اب ایک کونے میں رکھے دھلے برتنوں کے قریب بیٹھے اپنے بھی برتن دھونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ویسے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے سلسلہ کلام دوبارہ جوڑا۔ کچھ عجیب بات نہیں؟ ایک پرائے ملک کی پرائی شہزادی تم لوگوں کے کتب خانے کی نگران ہے؟ مٹکے پر تراش شدہ چاند ستاروں پر انگلی پھیرتے اس کی نگاہیں جھکی تھیں۔ کیا مطلب؟ یہ سوال برتن دھوتے یونس نے کہا۔ نجم اس کے مقابلے میں کم گو سلجھا ہوا انسان تھا۔ فاتر نے کندھے اچکاتے پانی کا آخری گھونٹ بھرا۔ یوں ہی حیران کن بات ہے، کتب خانے تو رازدار ہوتے ہیں، ایک انجان ملک کی باسی کو آپ صدیوں کے راز کیسے تھما سکتے ہیں؟ بہتے ہوئے پانی تلے اس کے ہاتھ اب رکے تھے۔ اس نے تو کبھی اس نہج پر غور ہی نہیں کیا۔ ابیل کی اتنی عزت اور رتبے کے آگے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی پلٹ کر سوال کرنے کی، اور جرأت مند تو فاتر اسلام پہلے سے ہی تھا۔ سوچنے کی بات ہے، کتابوں کی نگرانی تو اس کو دینی چاہیے جو کتابوں اور علم کی قدر کرنا جانتا ہو۔ اس بار فاتر نے نگاہیں اٹھائی۔ کرسی پر ٹیک لگاتے اس نے ایک گھٹنے پر دوسرے کا پاؤں رکھا۔ اب نجم کو ہی لے لو، اس سے بہتر امیدوار اور کون ہوگا؟ لڑکے کی آنکھیں ایک دم جیسے نیند سے جاگی۔ گردن پھیرتے ساتھ بیٹھے مرد کو دیکھا۔ اسے یہ ماننے میں کوئی آر نہ ہوئی کہ فاتر کی بات میں دم تھا۔ نل بند کرتے گنے چنے بالوں والے مرد نے برتن ایک طرف رکھے۔ شہزادی یہاں پر معزز ہے، خاص خادم خاص، تمہارے 101 رد و بدل مل سکتے ہیں، ان کے نہیں۔ کھڑے ہوتے اس نے برفیلی نگاہوں سے فاتر کو دیکھا۔ میں نہیں مانتا۔ اس نے دفاعی ہاتھ اٹھائے۔ عورتیں اور رازوں کی محافظ؟ ناممکن۔ اپنی بات پر وہ ذرا سا کہا لگا کر ہنسا۔ اس بار وہاں موجود تمام مردوں کے ہاتھ تھمے۔ ان سب کی نگاہیں ایک طرف جمی تھی۔ فاتر کو حیرانگی ہوئی، یہ اچانک بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ اپنے کندھے کے پار سے دیکھنے پر اسے جو منظر نظر آیا وہ ان تمام سوالات کا جواب تھا۔ خادم خاص کا حلق اندر تک کڑوا ہو گیا۔ ذبیح اللہ کمر پر ہاتھ باندھے اندر چلا آیا۔ سب کو ایک دم سانپ سا سونگھ گیا، نظریں جھک گئی۔ بس اگر کوئی ایک ڈٹا رہا تھا تو وہ تھا کرسی پر شان سے بیٹھا فاتر ابو الاسلام ظہور۔ خادم خاص کو ملکہ بلا رہی ہے۔ ذبیح اللہ کے ساتھ آئی بلبل نے مجمع سے اعلان کیا۔ اپنی نشست سے کھڑا ہوتا فاتر ذبیح اللہ کے قریب آیا۔ وہ مرد اس کے کندھے سے ذرا اوپر آتا تھا، نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑے
وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، نہ جانے کیوں اسے اس آدمی سے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا، نہ جانے کیا۔ باپ ملکہ نہ سلجھے گی نہ سلجھائے گی، بس ایک کہانی بنتی جائے گی۔ بالآخر ملکہ ماہ کو یہ خیال آ ہی گیا کہ وہ اس جہاں میں عام مالٹے کھانے کے علاوہ بھی کچھ کرنے آئی ہے۔ ناشتے کے بعد ادوب، نگار اور گل جان سمیت وہ طبیب کے پاس آنے والے لوگوں سے ملاقات میں مصروف تھی۔ یہ ملکہ کا ہی دانشمندانہ حکم تھا کہ ہر انسان کا تفصیلی معائنہ کیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے وبا اور کس شخص میں ہے۔ ہلکے بھورے رنگ کے کامدار کافتان اور چھوٹا چوگا پہنے وہ ایک کونے میں آرام دہ تکیوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ آنے والا دروازے سے آتا، علاج کرواتا، پھر ایک طرف کو لگے پردے کو پار کرتے المیرا سے ملتا اور باہر چلا جاتا۔ لوگوں کو اپنے سامنے جھکتا دیکھتے وہ ایک الگ ہی نشے سے روشناس ہوئی۔ طاقت کے نشے سے ایک طرف نگار اور ادوب بیٹھی تھی اور پیچھے گل بھوری اسکرٹ اور مخمری چوگے میں کھڑی پہلو بدل رہی تھی۔ مرحبا ملکہ۔ ریشمی پردے کے پار سے اس مرتبہ ایک عورت اور اس کی بیٹی نکلی۔ آگے آتے پہلے ماں نے المیرا کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگایا اور پھر بچی کو کوہنی مارتے جھکنے کا کہا۔ بچی بے خوفی کے عالم میں کھڑی اپنی ماں اور مالکن کو دیکھتی گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے رحمی تھی۔ وہ عورت اس سے پہلے کہ اسے غصے سے جھاڑتی، المیرا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ماں اب کانپنے لگی۔ ملکہ ماہ کی ظالمیت سے کون نہیں واقف تھا۔ مرحبا۔ گھٹنے کے بل جھکتے اس نے لڑکی کے لمبے ریشمی سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے بھورے گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ دہک رہے تھے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جہاں المیرا کی نگاہوں میں شوخی تھی وہیں اس بچی کی سی آنکھوں میں دلیری۔ طور۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، جواب دیا۔ المیرا کی مسکراہٹ کچھ گہری ہوئی۔ وہی اس کا پسندیدہ کام بچوں کو زچ کرنا۔ کوئی نہیں جانتا تھا یہاں اس کے ذہن میں کیسی گتھی بن رہی تھی۔ پیارا نام ہے۔ وہ ابھی بھی اس بچی کے بال دھیرے دھیرے سہلا رہی تھی۔ عمر کیا ہے اس کی؟ بغیر ماں کو دیکھے سوال کیا۔ بچی نے نہ جانے کتنے دن پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ 13 سال، ماں نے فوراً کہا۔ المیرا نے بچی کے گال تھپ تھپائے۔ دونوں فریقین نگاہیں ہٹانے سے گریزاں تھیں۔ جنگ کے عینی گواہ۔ ادوب کی ہمدردانہ آواز۔ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ گہری سانس خارج کرتے اس عورت نے بولنے کے لیے لب وا کیے۔ خاندان سے بچھڑ گئی ہے۔ تم اس کی ماں نہیں؟ نگار اور ادوب اب باری باری پوچھ گچھ کر رہے تھے جبکہ المیرا اور طور کا وہاں گھورنے کا مقابلہ عروج پر تھا۔ عورت نے نگار کے سوال پر گردن نفی میں ہلا دی۔ بیچاری چہرے پر خوف تو دیکھے ذرا۔ ادوب نے افسوس کیا۔ خوف کہاں، مجھے تو کچھ اور دکھ رہا ہے۔ اب کہ المیرا کو چڑسی ہوئی البتہ اس کے لہجہ اس نے شوق ہی رکھا۔ یہ 10 سال کی بچی مجھے کیسے ڈھٹائی سے دیکھ رہی ہے؟ ادوب کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ المیرا نے ذرا آگے جھکتے طور سے سوال کیا اور بچی ایک لمحے کے لیے بھی نہ گھبرائی۔ ملکہ ماہ بنو گی؟ اس کے سوال پر نگار کو ایک دم سانپ سونکھ گیا۔ صرف اس کو ہی نہیں، کمرے میں موجود ہر شخص سوائے طور کے ملکہ کی ہنسی پر شش و پنج میں پڑ گیا۔ جواب دو، بننا چاہو گی میرے بعد ملکہ؟ زمرد اور سیاہ آمنے سامنے ٹھہرے تھے۔ بچی نے پہلی بار کوئی حرکت کی۔ نگاہیں المیرا کی پیشانی سے اس کی ناک اور پھر ناک سے کان تک مسافر رہی۔ مجھے ملکہ بننے کے لیے تمہارے اس تاج کی ضرورت نہیں۔ اعتماد بیبا کی اظہار کا چناؤ، اتنی سی عمر اور ایسی دلیری۔ المیرا کی مسکراہٹ پلک جھپکتے ہی الٹ گئی۔ کمرہ بے یقینی کے ایک خاموش وقفے میں گر گیا۔ کون زیادہ خطرناک تھا، وہ عورت جس کی دسترس میں تاج تھا یا وہ بچی جو بنا تاج کے طاقتور ہونے کی دعوے دار تھی؟ کیا تم لوگوں نے میرے جانے کے بعد کی ملکہ کو منتخب کر لیا ہے؟ وہ ایک دم سیدھی ہوئی اور اپنی نشست کی جانب آئی۔ قدموں میں قدرے ڈگمگاہٹ تھی۔ کیا ابلیس نے خود سے بڑے شر کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا؟ ابھی تک اگلی ملکہ ماہ پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں، تاج والی گیم میں ہار گئی ہوگی نا؟ روایت کی پاسدار کا چہرہ مارے طنز کے ہتک سے لال ہوا۔ المیرا نے ماحول کا تناؤ کم کرنا چاہا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے میں آخری ملکہ ہوں، میرے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ نگار کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ گل کے علاوہ وہاں کوئی المیرا کی بات کے پیچھے چھپی ہرس نہیں جانتا تھا۔ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ نگار کی یقین دہانی۔ وہ عورت اب اس بچی کو لے کر جا چکی تھی۔ المیرا جواباً مسکرائی اور پھر کچھ یاد آنے پر گل کو دیکھا۔ میرا خادم خاص نہیں نظر آ رہا۔ حلق میں سانس اٹکی ہے۔ خادم کے بغیر وہ کتب خانے کی صفائی میں مصروف ہے۔ نگار کی اطلاع پر بھی اس کی نقلی مسکراہٹ میں کمی نہ آئی۔ میرا ذاتی خادم تم لوگوں کا کام کیوں کر رہا ہے؟ سزا کے طور پر۔ المیرا کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ اس نے شہزادی ابیل کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے ہیں۔
مثلا المیرا نے پہلی مرتبہ شک کیا، غدار کہا ہے؟ نگار کے جواب پر وہ ہنس پڑی۔ تو غدار کو غدار ہی کہیں گے نا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کمرے میں اب دو اور عورتیں ملکہ کے پاس اپنی شکایت درج کروانے آئی تھی۔ اس کا یکدم ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا۔ ہم دونوں اپنے شوہروں سے تنگ ہیں، اس دنیا میں بھی مرد تنگ کرتے ہیں، المیرا نے سوچا۔ کہا نہیں، اس کے مطالبات ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، کام انہیں ایک بھی ڈھنگ سے نہیں آتا، زبانیں ان کی 20 فٹ لمبی۔ ان میں سے ایک عورت تو بے انتہا بیزار لگتی تھی۔ مثلاً کیا کرتے ہیں؟ دونوں عورتوں نے ادوب کو دیکھا۔ ہر وقت کا رونا دھونا، ہر 2 گھڑی بعد ہمیں مصر واپس جانا ہے کہ رٹ تنگ آ گئے ہیں ہم یہ ڈرامہ سن اور دیکھ کر۔ ادوب نے ان کے تلخ رویے کو پیار سے بدلنے کی کوشش کی۔ تو آپ ان کو حوصلہ دینا بحیثیت بیوی آپ کا فرض ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ان کو کوسنے کے بجائے انہیں سمجھائے۔ نگار اور المیرا دونوں خاموش رہے۔ ایک عورت کے لب بیزاریت سے سیدھ میں کھنچ گئے۔ کتنا سہارا دے، وہ تو چاہتے ہیں ہم ان کے گھٹنے سے لگی بیٹھی رہیں اور آنسو پوچھ پوچھ کر اپنی اچھائی کا ثبوت دیں۔ ادوب نے مایوسی سے انہیں دیکھا اور پھر گہرا سانس لیتے بولنے کے لیے لبوں کو جدا کیا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں ملکہ کیا کرے؟ یہ سوال نگار نے کیا۔ جہاں ادوب نے بھاری دل کے ساتھ انہیں بدگمانی کی راہ پر جانے دیا، وہیں نگار کے ہاتھ تھامنے پر ان کے تو جیسے چہرے کھل اٹھے۔ ہماری ان سے جان چھڑوا دے، ہم کسی ہو جائے گا۔ بھورا لباس سنبھالتے ملکہ نے ہاتھ ہلایا۔ جہاں وہ عورتیں خوش ہوئی، وہیں ادوب کا منہ سوال کی غرض سے کھلا۔ میں اب تھک چکی ہوں، آرام چاہتی ہوں، کہتے ساتھ وہ کھڑی ہو گئی۔ ادوب اور نگار ہکا بکا اسے دیکھتے رہ گئے۔ یہ اس کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو جاتا تھا؟ المیرا گل کی طرف مڑی، اونچے جوڑے کے ساتھ لگا دوپٹہ بھی لہرایا۔ کتب خانے چلو۔ بنا کسی کے رد عمل کی پرواہ کیے وہ شاہانہ چال چلتے کمرے سے باہر ہو گئی۔ وہ تمام لوگ جو اس سے ملنے کے منتظر تھے اب ایک دوسرے کو حیرت اور پریشانی سے دیکھنے لگے۔ کیا کسی نے ملکہ کو ناراض کر دیا تھا؟ کچھ لمحات بعد ایک چھوٹا سا دھول میں لپٹا کمرہ تھا، وسعت اس کی کچھ خاص نہ ہوگی، ہاں اہمیت اس کی فاتر کے نزدیک بے انتہا تھی۔ آگے پیچھے بنی لکڑی کی الماریوں سے کتابیں، اوراق اور کاغذات پرندوں کی صورت باہر نکلتے آ رہے تھے۔ وسط میں ڈبوں کے بیچ چھوٹی بڑی کتابوں کا مینار بنا تھا اور یوں ہی کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ اپنے سرخ سفید کیفکتا سے آدھا چہرہ ڈھکے فاتر اسلام نے الماری کے ایک خانے سے کچھ آخری کتابیں نکالتے وہ خانہ مکمل طور پر خالی کر دیا تھا۔ نیم وا کمرے میں اس کی آنکھوں کی لمبی پلکیں دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اگر جو اسے علم ہوتا کہ ابیل کی شان میں بولے جانے والے چند الفاظ اس پر کتنے بھاری پڑیں گے تو وہ ان 3 جملوں کو 300 صفحات کا مضمون بنا کر پیش کرتا۔ سزا تو برحق تھی، کیوں نہ اس کی وجہ کو بھرپور اچھالا جائے۔ کتب خانے کے دروازے کے قریب میں ہی ایک میز رکھا تھا جس کی کرسی کی لکڑی پرانی اور میز پر موجود دھول نے رنگ بگاڑ دیا تھا۔ اسی میز کے ساتھ گہرے نیلے زمرد رنگ کے لباس میں شہزادی ابیل کھڑی فاتر کی پشت دیکھ رہی تھی۔ وقفے وقفے سے اس کی کنیز چاندنی اس کو اخروٹ توڑ کر دیتی جسے وہ نزاکت سے منہ میں اچھال کر کھاتی۔ کتب خانے کا نگران ہونے کی وجہ سے فاتر کے سر پر کھڑا ہونا اس کی مجبوری تھی۔ ہاتھ میں تھاما کپڑا اسے صفائی کی نیت سے خالی خانے پر مارا تو دھول کا ایک اندھا کر دینے والا غبار اچھلتا اس کی آنکھوں تک آیا۔ بے اختیار کھانستے ہوئے وہ 4 قدم پیچھے ہوا۔ دھیان سے خادم صاحب، ابیل نے وہیں کھڑے فکر مندی سے کہا۔ فاتر جواباً زیر لب بڑبڑایا۔ وہ اس غدار شہزادی کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ کتابوں کے ایک اونچے مینار پر کپڑا مارتے اسے پیچھے سے اس بار کنیز نے ٹوکا۔ تم نے صفائی کرنی ہے، کشتی نہیں کرنی۔ فاتر مجھے سب آتا ہے۔ اسلام جو پہلے ہی غصے میں کھڑا تھا مزید بھڑک گیا۔ تم کر لو آ کر۔ چاندی تو اس کی دیدہ دلیری پر کش کھاتے رکی جبکہ ابیل کی آنکھوں میں کئی جگنو چمکے۔ اس کے تجسس کا یہ مرکز تو کافی دلچسپ تھا۔ اب وہ ایک موٹی کتاب کو اٹھاتا کپڑے سے صاف کرنے لگا۔ ہاتھ مٹی اور ریت سے بھر چکے تھے۔ تم نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر کے اچھا کیا۔ منہ میں کچھ اخروٹ ڈالتے ابیل نے خشک لہجے میں فاتر کو داد دی۔ صفائی کرتے اس کے ہاتھ یکدم رکے۔ کیا ابیل المیرا سے کیے معاہدے سے واقف تھی؟ فاتر کے دل میں یکدم المیرا کے لیے شک کا ایک نیا بیج بویا گیا۔ جو آسانیاں تمہیں یہاں میسر ہے وہ تمہیں وہاں جا کر کبھی نہ ملتی۔ فاتر نے طنز سے گردن جھٹکائی۔ یہ آسانیاں ہیں تو میں دشوار ہی سہی۔ موٹی چمکتی چٹیا ایک کندھے پر ڈالے ابیل ابھی بھی اس کی پشت دیکھ رہی تھی جب اس نے کچھ دیر بعد فاتر کو کہتے سنا، تم بھی تو ایک غدار ہو شہزادی، اور میں بھی دنیا کی نظر میں وہی ہوں، تو ہم دونوں میں فرق کس بنیاد پر ہو؟
فرق کس بنیاد پر ہوا؟ صاف کتابوں کو اب وہ ایک خالی خانے میں ترتیب سے لگا رہا تھا۔ مان لیا تم نے اپنے ملک سے غداری کر کے اس سے وفاداری نبھائی ہے، میں نے بھی تو اپنے ملک کو دھوکہ دے کر ان کی ملکہ کو بحفاظت یہاں تک پہنچایا ہے، مگر پہلے تم نے ہی انہی کی ملکہ کو چھینا بھی تو تھا۔ لے کر واپس کرنے والے کا عمل نیکی نہیں کہلاتا۔ ابیل اس کی بات کاٹتے جوش سے بولی اور اچانک ہی کچھ قدم لیتے قریب آئی۔ اب فاتح چوڑی الماری کے ایک کونے پر تھا اور ابیل دوسرے۔ پانی پر تیرتے جہاز کی وجہ سے زمین وقفے وقفے سے ہل رہی تھی۔ مان لی بات، تو تفرق کی وجہ کیا ہے؟ کتابیں لگاتے وہ اب آہستہ سے ابیل کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ جنس اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے مرد نے ٹھنڈی نگاہوں سے سوال کیا۔ نقاب کی وجہ سے اس کے وجیح چہرے پر بس ایک آنکھیں ہی نظر آتی تھی۔ کمبخت کی آنکھیں ہی تو سب سے پیاری تھی۔ تم نے کبھی نظام پر سوال نہیں اٹھایا کیا؟ اپنے ملک سے بھاگنے کی وجہ کیا وہاں کا پدرانہ نظام تھی؟ لمبی انگلیاں ابھی بھی کتابوں پر جمی تھی، پلکوں پر لگے دھول کی ذرات چراغ کی نیم روشنی میں واضح ہوئے۔ کچھ پل کے لیے ابیل کا دماغ لفظوں کو جملے کی شکل نہ دے سکا۔ اس نے واقعی نظام پر کبھی حرف نہیں اٹھایا۔ کیا اس کی عقل اسے یہ اجازت دیتی تھی؟ کیا یہ سیکھا تھا اس نے اپنی سابقہ زندگی سے؟ تمہیں واقعی ان لوگوں کی وفاداری پر بھروسہ ہے؟ وہ اب دوسری الماری کی طرف بڑھا۔ شیشے کے پٹ کھولنے پر ریت اور لکڑی کے کچھ ٹکڑے آ کر اس کے قدموں میں گرے۔ کبھی کبھار ہم جن کے قدموں میں دنیا ڈھیر کر دیتے ہیں ان کی ترجیح ہماری ترجیح سے بالکل مختلف نکلتی ہے، اور آخر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کندھے کے پار سے دیکھا۔ ہمیں ڈھیر کی گئی دنیا ان کے کسی کام کی نہ تھی۔ الماری کا سہارا لیے وہ ابصرہ بولنے کی سکت کھو گئی۔ فاتح اسلام اسے منٹوں میں عرش سے فرش پر پٹک چکا تھا۔ اسے ایک دم اپنے اندر کچھ کھوکھلا ہونے کا احساس ہوا جب دور سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ فاتح کے کام کرتے ہاتھ از خود تھم گئے۔ قدموں کی مانوس چاپ پر آنکھیں بیزاری سے چھوٹی ہوئی۔ ملکہ ماہ تشریف فرما رہی ہے، گل نے آگے آتے اونچی آواز میں اعلان کیا، اور تبھی اس کے پیچھے سے المیرا نمودار ہوئی۔ چھوٹی گردن میں پہنے سیاہ ہیروں کا چمکدار ہار آنکھوں کو خیزہ کرنے کی حد تک خوبصورت تھا۔ اس کے پاؤں بیچ راہ میں ہی رک گئے۔ ابیل کو فاتح کے ساتھ دیکھتے اس کے ماتھے پر نمایاں بلا نظر آئے۔ چاندنی نے اسے جھکتے تعظیم دی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابیل کو دیکھتے اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ یہ پہلی بار المیرا نے کافی لوگوں کے سامنے اپنی اس دوغلی چاشنی کو چھوڑتے خالص جذبات کا استعمال کیا۔ متوازی دنیا یقیناً اس پر اپنا اثر چھوڑ رہی تھی۔ شہزادی جی، کتب خانے تم کون؟ المیرا کے بے لچک انداز پر چاندی کی بولتی زبان از خود کی۔ گل نے گھبراتے ہوئے المیرا کو آنکھ کے کنارے سے دیکھا۔ یہ تو بالکل اس کی کتابوں والا سین ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اسی چبھتے ہوئے لہجے میں سوال دہرایا۔ الماری کے ساتھ کھڑی شہزادی نے گہری سانس لیتے خود کو سنبھالا۔ فاتح اس سب سے لاپرواہ صفائی کرتا رہا۔ مرحبا ملکہ، ذرا سی گردن جھکائی۔ میں کتب خانے کی نگران ہوں، ماہ نگار کے کہنے پر خادم کو اپنی زیر نگرانی یہاں کی صفائی کروا رہی ہوں۔ المیرا نے اس کی وضاحت پر سر تا پیر اسے دیکھا۔ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے؟ حالانکہ ان دونوں کو ساتھ کھڑا دیکھ کر بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ابیل المیرا سے شکل کے معاملے میں اوپر ہے۔ ان دونوں کی تفتیش سے فارغ ہوتے المیرا فاتح کی طرف مڑی۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ کس کی اجازت سے یہاں صفائی کر رہے ہو؟ فاتح نے اس پر ایک بھی نگاہ نہ ڈالی، بس اپنا کام کرتا گیا۔ اپنی بہن سے پوچھو۔ المیرا سر تا پیر سلگ گئی۔ میری طرف دیکھ کر جواب دو خادم خاص۔ اس سے پہلے کہ وہ سخت ملکہ سے لاپرواہی کے ملبے میں جاتی، فاتح پلٹا نہیں، بس کتابیں اٹھانے کی نیت سے جھکتے اس نے ایک نگاہ المیرا کی طرف ڈالی۔ نگاہوں کا ملنا، بیزاریت کا حیرت کے روبرو آنا، اس ایک نظر نے المیرا کے اندر ہوتی توڑ پھوڑ کو سنسان کر دیا۔ دھوکہ اور حقیقت کے دوراہے پر اس کا وجود برف تھا، قدم آگے بڑھنے کو تیار مگر گردن پیچھے دیکھنے پر بضد۔ زبان سے کوئی زہریلا جملہ نکلتا نوک پر ہی ٹھہر گیا۔ یہ فاتح کی آنکھیں اتنی پیاری کب ہوئی؟ دل ہی دل میں سوال کیا۔ کچھ دیر وہاں خاموشی رہی اور پھر المیرا گل کے کان کے قریب جھکی۔ ابیل اور چاندی نگاہوں کا تبادلہ کرنے میں مصروف تھی جب گل نے انہیں مخاطب کیا۔ ملکہ ماہ کہہ رہی ہے آپ دونوں جا سکتی ہے، وہ اپنے خادم کی نگرانی کر لیں گی۔ دونوں عورتوں نے کچھ الجھ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ملکہ اپنے خادم کی نگرانی؟ ابیل کی آواز مدھم تھی۔ زمانہ بدل رہا ہے شہزادی صاحبہ، حال میں جینا سیکھو اور مستقبل کے خواب۔ فاتح کو دیکھا یا ماضی کی آسائش کو ذہن سے نکال دے۔ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ ان دونوں کو جو بتانا چاہتی تھی وہ بتا چکی تھی۔ اب عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی تھا۔ اسے ابیل کا یوں فاتح کے ساتھ اکیلا ہونا بے انتہا برا لگا تھا۔
کچھ دیر احتجاج کرتے رہنے کے باوجود بھی جب وہ المیرا کو منانے میں ناکام رہی تو سلام پیش کرتے کمرے کو چھوڑ گئی۔ ان کے جاتے ہی المیرا نے کھنکارتے ہوئے فاتر کو مخاطب کیا۔ اس کا لہجہ، ادا اور تاثرات سب میں یکدم جیسے سنجیدگی سے آ گئی تھی۔ ملکہ تھی بھئی وہ، اب سنجیدہ رہنا ضروری تھا۔ کیوں بلایا ہے ہمیں؟ فاتر زیر لب مسکرایا۔ بالآخر المیرا عنایت محسن اس کے اشارے سمجھنے لگی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، تو میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول کافی انٹرسٹنگ ہے، کیسے یہ لوگ اس دنیا سے باہر نکلیں گے، کیسے اپنی دنیا میں واپس جائیں گے، آگے کیا ہوگا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔